ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے شہر میں جانے کا حکم دیا گیا جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ شہر اپنے اندر سے برے لوگوں کو ایسے نکال دے گا جس طرح بھٹی جو ہے لوہے کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کی، اس کا معنی یہ بیان کیا کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی عظمت کو بیان کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے یثرب کہتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو ناپسند کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس سے فتوحات کا آغاز ہوگا، اور یہ ابتداءً جیوش اسلام میں سے ہے کہ اسلام کے لشکر یہاں سے نکلیں گے اور فتوحات جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ یثرب جو ہے یہ تثریب سے بنا ہے، اور تثریب جو ہے اس کا معنی ہے شرمندگی دلانا۔ مدینہ منورہ میں پہلے جو لوگ یثرب میں آیا کرتے تھے، لوگ انہیں شرمندگی دلایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ مناسب نہیں تھی۔ لیکن میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگنے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجذام، کہ مدینے کی جو مٹی ہے وہ کوڑوں کے لیے شفا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق وہاں کا پانی، وہاں کا مٹی، وہاں کی ہر چیز جو ہے ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اس کا مبارک نام رکھا، اور یثرب کہنے والے کے بارے میں مختلف علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت براء بن عازب سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ منورہ کو یثرب کہا وہ توبہ کرے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا کہ اس مدینہ منورہ کے نام کو اس نے بدلا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے نعت خواں لا علمیت کی بنیاد پر اور بہت سے مقررین لا علمیت کی بنیاد پر ایسے کلام پڑھتے ہیں کہ جس میں مدینہ کو یثرب کہہ کر پکارا جاتا ہے، حالانکہ اس سے میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا۔ کیوں کہ اس کا جو معنی ہے وہ مختلف غلط معنوں میں اس کا جو معنی استعمال ہوتا ہے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا، اور کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس مقدس مقام کو جس کی مٹی لوگوں کے لیے شفا کا باعث ہے اسے کوئی یثرب کہے، یعنی آر دلانے والا مقام کہے، شرمندگی دلانے والا مقام کہے۔ تو جو ایسا عمل کرتا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس نے گناہ کیا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے کہ مدینہ منورہ کو وہ یثرب کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ منورہ کی تعظیم اور توقیر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔